میں برآمدے کے کونے میں کرسی پر بیٹھا تھا اور سامنے دیوار پر لگی کیل کو گھور رہا تھا جس سے میری پینٹ لٹک رہی تھی۔ ابا چارپائی پر بیٹھے تھے، وہ خالی نظروں سے سامنے کھلے صحن کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے ماتھے کی لکیریں گہری ہو چکی تھیں اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان لکیروں میں میری ناکامی کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ امی چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی مگر ان کا دھیان روٹیوں پر نہیں تھا۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھوں کے کونے صاف کر رہی تھی۔ گھر میں پنکھے کی آواز گونج رہی تھی اور باہر گلی میں کسی کے دروازے پر دستک دینے کی آواز آئی تو مجھے لگا شاید میرے لیے کوئی خوشخبری ہے، لیکن وہ آواز کسی اور کے لیے تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسایا اور مٹھی بند کر لی۔ میری سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ گھر کی دیواریں مجھ پر سکڑ رہی ہیں۔ میں نے اٹھ کے ایک گلاس پانی پیا لیکن وہ پانی میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا۔ میں نے امی کو دیکھا تو انہوں نے اپنی نظریں مجھ سے چرا لیں، جیسے وہ مجھ سے بات کر کے اپنی تکلیف میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے الماری سے اپنی وہ فائل نکالی جس میں میری ڈگریاں تھیں۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارے۔ میری قمیض پر استری کی ضرورت تھی مگر میں نے اسے ہاتھ سے ہی جھاڑ کر سیدھا کر لیا۔ میرے جوتوں پر مٹی پڑی ہوئی تھی، میں نے انہیں بھی صاف کیا۔ میں نے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا، میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ میں کتنی راتوں سے ٹھیک سے سویا نہیں ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ آج کا دن اچھا ہوگا۔ میں نے گھر کے باہر قدم رکھا تو سورج کی تپتی ہوئی کرنیں براہ راست میرے چہرے پر پڑیں۔ میں نے اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں مجھے اپنے پڑوسی ملے جنہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نوکری کا کیا بنا۔ میں نے صرف سر ہلایا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی جلن ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا لوگ کتنے آرام سے پوچھ لیتے ہیں کہ نوکری کا کیا بنا، انہیں کیا معلوم کہ ایک لمحہ گزارنا کتنا مشکل ہے۔ میں بس چلتا گیا۔ میری رفتار تیز تھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جلدی اس امتحان سے نکل آؤں۔ میں دفتر کے بڑے کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ پنکھا چھت سے نیچے لٹک رہا تھا اور عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا۔ سامنے میز پر بیٹھے افسر صاحب نے اپنے چشمے کو ٹھیک کیا اور میری فائل کو یوں کھولا جیسے وہ کوئی ردی کا کاغذ ہو۔ انہوں نے چند صفحے الٹے اور پھر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ انہوں نے فائل بند کی اور ایک گہری سانس لے کر بولے کہ بھائی صاحب، تعلیم تو آپ کی اچھی ہے مگر اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسی اسامی خالی نہیں جہاں ہم آپ کو ایڈجسٹمنٹ کر سکیں۔ میں نے کرسی کے ہتھے مضبوطی سے پکڑ لیے اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صاحب میں کچھ بھی کر لوں گا، کوئی معمولی سی نوکری دے دیں۔ میں نے بہت جگہ اپلائی کیا ہے، میرا گھر چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے میری بات کاٹ دی اور فائل کو ایک طرف سرکا دیا اور کہنے لگے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم مزید کسی کو نہیں رکھ سکتے، آپ جائیں اور وقت ضائع نہ کریں۔ میں وہاں سے اٹھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں دفتر کے دروازے سے باہر نکلا تو باہر تیز روشنی نے میری آنکھوں کو حیران کر دیا۔ میں سڑک کے کنارے لگے ایک اینٹوں کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس سے لوگ تیزی سے گزر رہے تھے، کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ یہاں ایک انسان اپنی عزت نفس ہار کے نکلا ہے۔ میں نے اپنا سر ہاتھوں میں چھپا لیا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل کے میرے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ رات کا وقت تھا۔ جب میں گھر لوٹا تو گلی میں مکمل سناٹا تھا۔ گھر کا دروازہ ہلکا سا کھلا۔ میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ دیکھا کہ میری تینوں بہنیں صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ یکدم خاموش ہو گئیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ ان کے چہرے پر وہ ہنسی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب میرے لیے ہے۔ میں نے اپنی نظریں جھکائیں اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور چارپائی پر گر گیا۔ میری کمر میں شدید درد تھا اور مجھے اپنی جسمانی کمزوری کا احساس ایک بار پھر شدت سے ہونے لگا۔ میں نے کمرے کے اندھیری چھت کو دیکھا اور سوچنے لگا کیا واقعی میری قسمت میں ذلت لکھی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا تو دل کی دھڑکنیں بہت تیز محسوس ہوئیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں
اور سوچنے لگا کہ کاش یہ سب خواب ہوتا اور میں صبح ایک نئی زندگی کے ساتھ بیدار ہوتا، لیکن میں جانتا تھا کہ صبح پھر وہی مایوسی، وہی مشکلات میرا انتظار کر رہی ہوں گی، اور اسی کرب میں میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک باہر گلی میں کسی کے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں نے کروٹ بدلی اور سوچا شاید کوئی پڑوسی ہوگا جو پھر ابا سے کوئی بات کرنے آیا ہے، لیکن تبھی امی کی اونچی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کسی کو باہر سے اندر بلانے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے بیزاری سے چادر سمیٹ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ میرے جسم میں عجیب سی سستی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ امی کے ہاتھ میں ایک پیلا سا لفافہ ہے، پر ان کے چہرے پر ایسی چمک ہے جو میں نے پچھلے کئی سالوں میں نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ یہ دیکھو، سرکاری محکمے سے کوئی آیا ہے اور یہ تمہارا لیٹر ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے لفافہ پکڑا تو وہ ہلکا سا تھا، مگر اس کا بوجھ میرے لیے کسی پہاڑ جتنا تھا۔ میں نے لفافہ پھاڑا اور اندر لکھی ہوئی تحریر کو دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے الفاظ تیر رہے تھے کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور امی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے اور امی میرے سر پر ہاتھ پھیر کے دعائیں دے رہی تھی۔ ابا کمرے سے باہر نکلے تو انہیں اپنی لاٹھی کا سہارا لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ وہ میری طرف تیزی سے بڑھے اور مجھے گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے میرا کندھا تھپتھپا کے کہا، میں نے کہا تھا نا، اللہ ایک نہ ایک دن ضرور سنے گا۔ میں نے ابا کے ہاتھ چوم لیے اور گھر میں خوشی کا ایک طوفان آ گیا۔ میری تینوں بہنیں کمرے سے باہر نکل آئیں اور سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنسنے لگی۔ اس گھر میں جو خاموشی کئی سال سے ڈیرے جمائی بیٹھی تھی، وہ لمحوں میں ختم ہو گئی۔ امی نے فوراً کچن کی طرف دوڑ لگا دی کہ آج تو گھر میں کچھ خاص بنے گا۔ میں کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کندھوں پر لدا ہوا مایوسی کا بوجھ اب ہمیشہ کے لیے اتر گیا ہے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میرا چہرہ آج سے پہلے کہیں زیادہ روشن لگ رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے دوبارہ اپنا وہ پرانا بیگ اٹھایا جسے لے کر میں اپنی فائلیں لیے ذلیل ہوتا جا رہا تھا۔ آج میں نے اسے الماری کے سب سے نچلے خانے میں پھینک دیا۔ میں نے اپنے کپڑے بدلے اور باہر بازار کی طرف نکل گیا۔ راستے میں جو بھی ملتا میں اسے مسکرا کے سلام کرتا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا کا منظر بدل گیا ہے۔ میں نے بازار سے کچھ مٹھائی خریدی اور جیب میں ہاتھ ڈال کے چلنے لگا۔ اب مجھے اپنی جسمانی کمزوری کا خیال بھی نہیں آ رہا تھا۔ میری توجہ صرف اس بات پر تھی کہ اب مجھے کوئی ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ اب میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ میں نے بہت پہلے سرکاری نوکری کے لیے انٹرویو دیا تھا۔ اب مجھے نوکری بھی مل گئی تھی۔ پھر میں ایک دکان کے سامنے رک کے اپنی پسند کا ایک نیا پین خریدنے لگا اور سوچنے لگا کہ اب اس پین سے میں اپنی قسمت لکھوں گا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری چال میں ایک وقار آ گیا ہے۔ لوگ جو کل مجھے حقارت سے دیکھ رہے تھے، آج وہ میری کامیابی کو دیکھ کر اپنی نظریں جھکا رہے تھے۔ شام کے وقت میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور اپنی تنخواہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے کاغذ اٹھایا اور اس کا حساب کتاب کرنے لگا کہ پہلے مہینے کی تنخواہ آتے ہی میں سب سے پہلے کیا کروں گا۔ میں نے سوچا سب سے پہلے گھر کی ضرورت پوری کروں گا، پھر میں اپنی ادھوری خواہشات کو بھی پورا کروں گا۔ میں نے اپنے بازو کو دیکھا اور اسے دبایا۔ مجھے ایک نئی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب اپنی صحت پر توجہ دوں گا، کیونکہ اب میرے پاس وسائل ہوں گے۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی اور باہر آسمان کو دیکھا، جہاں بادل چھٹ رہے تھے اور چاند کی ہلکی سی روشنی میرے کمرے میں آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت خود میرا راستہ بنا رہی ہو۔ میں نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سوچا کہ کل جب میں دفتر جاؤں گا تو سب لوگ میری عزت سے مجھے بلائیں گے، اور یہ احساس مجھے ایک نئی توانائی دے رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور گھر میں ایک نئی چمک تھی جو سرکاری نوکری کے ملنے کے بعد سے قائم تھی۔ میں صحن میں چارپائی پر بیٹھ کے اخبار پڑھ رہا تھا، مگر میرا دھیان کہیں اور تھا۔ تبھی امی کچن سے باہر نکلیں اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور آہستہ سے بولیں کہ اب تمہاری نوکری لگ گئی ہے تو گھر میں بھی رونق ہونی چاہیے۔ میں نے ایک بہت پیاری لڑکی دیکھی ہے، بہت نیک اور شریف گھرانے سے ہے۔ میں نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور امی کی طرف دیکھا۔ ان کی باتوں میں ایک ماں کی وہ تڑپ تھی جو اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ امی نے اپنے پاس سے ایک چھوٹی سی تصویر نکالی اور میری طرف بڑھا دی۔ تصویر میں ایک سادہ سی سلیقہ مند لڑکی نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی معصومیت تھی جس نے مجھے پہلی بار ہی اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں نے تصویر کو کافی دیر تک اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا، اس کے نقش و نگار محسوس کیا۔ میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں نے برسوں سے خواب دیکھا تھا۔ میں نے امی کے ہاتھ کو تھام کے کہا کہ امی، آپ کو بہتر لگتا ہے تو ضرور چلنا چاہیے، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ میری بہنوں کو جب یہ خبر ملی تو گھر میں جیسے عید کا سماں بن گیا۔ تینوں بہنیں کمرے سے باہر نکل آئیں اور میرے گرد اکٹھی ہو گئیں۔ ان کے چہروں پر وہ خوشی تھی جو صرف ایک اکلوتے بھائی کی شادی کی تصویر سے آتی ہے۔ بڑی بہن نے کپڑے نکالنا شروع کر دیے، دوسری نے کمرے کو صاف کرنا شروع کر دیا جیسے آج ہی بارات آنے والی ہو۔ وہ آپس میں ہنس رہی تھی، میرا مذاق اڑا رہی تھی اور میں شرمندگی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں خاموش بیٹھا تھا۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا گھر جو کچھ دن پہلے تک مایوسی کا گھر بنا ہوا تھا اب خوشیوں سے بھر گیا۔ ابا بھی چارپائی سے اٹھے اور مسکراتے ہوئے میری طرف آ کر میرے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا مگر ان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی وہ کتنے مطمئن ہیں۔ میں نے اپنی بہنوں کو دیکھا، ان کی خوشی ہی میرے لیے اصل تحفہ تھی۔ میں نے سوچا اب میں واقعی ایک ذمہ دار مرد بن چکا ہوں۔ میری بہنیں اور والدین کی امیدیں اب مجھ سے وابستہ ہیں۔ اگلے دن ہم سب تیار ہو کر لڑکی والوں کے گھر روانہ ہوئے۔ میں نے اپنی بہترین شلوار قمیض پہنی۔ ہم ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر جب ان کے علاقے میں پہنچے تو میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، مجھے بار بار لگ رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ لڑکی والوں کا گھر ایک کشادہ اور پرسکون مکان تھا۔ ہم جب اندر داخل ہوئے ان کے والد نے ہمارا بہت گرمجوشی سے استقبال کیا۔ ان کا گھر بہت سلیقہ مند تھا اور ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہمیں مہمان خانے میں بٹھایا گیا جہاں چائے اور مختلف قسم کے فروٹ رکھے ہوئے تھے۔ لڑکی کے والد نے مجھ سے میری نوکری اور مستقبل کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ میں نے پورے اعتماد کے ساتھ ان کا جواب دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری باتوں سے بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کی نظروں میں میرے لیے عزت تھی کیونکہ اب میں ایک سرکاری ملازم تھا۔ میں نے اپنے ابا کو دیکھا، وہ بہت فخر سے بیٹھے تھے جیسے آج انہیں دنیا کی بہت بڑی کامیابی مل گئی ہو۔ باتیں اپنے عروج پر تھیں کہ لڑکی کے والدین نے ہاں کر دی۔ یہ سنتے ہی کمرے میں بیٹھے سب لوگوں کے چہروں پر ایک عجیب سی خوشی دوڑ گئی۔ لڑکی کے والد نے اٹھ کر میرے ابا کو گلے لگا لیا اور مٹھائی کا ڈبہ منگوا لیا۔ میری تینوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہی تھیں۔ میری سالی نے اٹھ کر سب کو مٹھائی پیش کی۔ ہم نے اسی وقت رشتہ پکا کر دیا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ وہاں کے ماحول میں ایک ایسی خوشی تھی کہ ہر کوئی اپنے غم کو بھول کے اس جشن میں شامل ہو چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میری تنہائی کا دور ختم ہونے والا ہے۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد ہم سب گھر واپس لوٹے تو راستے بھر میری بہنیں شادی کی تیاریوں کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے گھر آ کر اپنے کمرے میں جا کر سکون کا سانس لیا۔ دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنی عزت سے نوازا ہے۔ ہمارے گھر میں صبح کا سورج ایک نئی امید اور خوشیاں کا پیغام لے کر طلوع ہوا۔ آج میری منگنی کا دن تھا اور گھر کے ہر کونے میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ میں اپنے کمرے میں کھڑا آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے سفید رنگ کا کرتا شلوار پہنا تھا جس کے اوپر ایک ہلکے رنگ کی واسکٹ تھی جو میری بہنوں نے بڑی محنت سے پسند کی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے پناہ خوشی کا امتزاج تھا۔ میں نے سوچا کہ زندگی کتنی تیزی سے کروٹ لیتی ہے۔ کل تک جو شخص نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، آج وہی شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر اپنی نئی زندگی کی بنیاد رکھنے جا رہا تھا۔ میری ماں کچن سے بار بار باہر آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے مگر آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ وہ تمام تھکن کو مٹا رہی تھی۔
میں نے امی کو دیکھا تو ان کے پاس جا کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار سے دعائیں دیں۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا میری ماں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے مجھے آج اس مقام تک پہنچایا۔ دوپہر ڈھلتے ہی رشتہ داروں کی آمد شروع ہو گئی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر مہمانوں سے بھر گیا۔ عورتوں کی آوازیں، بچوں کا شور اور خوشی کے کہکے پورے گھر میں گونج رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر ان آوازوں کو سن رہا تھا اور اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک میری بڑی بہن کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک بڑا تھال تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آج تو ہمارا بھائی کسی راج مہاراجا سے کم نہیں لگ رہا۔ میں صرف مسکرا کے رہ گیا۔ میری دوسری بہنیں بھی اندر آ گئیں اور انہوں نے میری جیبوں میں پیسے رکھ دیے اور مجھے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ میں جب باہر صحن میں نکلا تو سب کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ میں شرم کے مارے سر جھکائے چل رہا تھا، مگر دل کے اندر ایک فاتحانہ جذبہ تھا۔ میں نے دور بیٹھے اپنے ابا کو دیکھا۔ وہ بہت فخر سے لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ انہیں آج دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی۔ تقریب کا اہم ترین لمحہ آ گیا تھا۔ جب انگوٹھی پہنانے کی رسم شروع ہوئی، میری منگیتر کے گھر والے بھی آ چکے تھے۔ ہم سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ دلہن والے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے گھر آئیں گے اور منگنی کی تقریب ہوگی۔ یہ میرے ابا کی تجویز تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لڑکی والوں پر ہمارے مہمانوں کا بوجھ پڑے۔ ماحول میں ایک وقار تھا۔ جب ابا نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی تھمائی تو میرے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ میں نے جب رباب کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ بھی شرم سے جھکی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اس وقت مجھے یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کمرے میں تالیاں بجنے لگیں اور سب نے ہمیں دعائیں دیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے میرے دل کے تمام وسوسوں کو دھو دیا۔ میں نے اپنی منگیتر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی جو میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میں تنہا نہیں ہوں۔ اب میرے ساتھ ایک اور روح جڑ گئی ہے جو میری زندگی کا حصہ بنے گی۔ شام تک یہ تقریب جاری رہی۔ مٹھائی بانٹنے کا عمل شروع ہوا تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تمام مہمانوں کو مٹھائی پیش کی۔ میں جب اپنے قریبی دوستوں کے پاس پہنچا، انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ آخرکار تیری محنت رنگ لے آئی۔ میں نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور سوچنے لگا کہ خوشی بانٹنے سے کتنی بڑھ جاتی ہے۔ گھر کے کونے کونے میں مٹھائی کی مٹھاس پھیلی ہوئی تھی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب سب مہمان چلے گئے تو گھر میں ایک سکون سا چھا گیا، مگر وہ سکون پرانے والا مایوس کن سکون نہیں تھا، بلکہ ایک تسلی بخش سکون تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر سکون کا سانس لیا۔ میں نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ اب میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے اور اس عزم کے ساتھ سو گیا، اب میں اپنی آنے والی زندگی کو بہت ہی خوبصورت بناؤں گا۔ منگنی کے اگلے دن میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور میری نظر اپنے موبائل کے اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے موبائل کا ہر بٹن مجھ پر ہنس رہا ہے کہ اب اس سے بات کرنی کیسی ہے۔ فون نمبر تو امی نے پہلے ہی لے لیا تھا، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار میں نے ہمت جمع کی اور کال ملا دی۔ بیل جا رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں جیسے میرے کانوں میں ہلکی سی بج رہی تھی۔ دوسری طرف سے ایک ہلکی سی آواز آئی، ہیلو۔ میں ایک دم بڑبڑا گیا، میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اپنا تعارف کروایا تو دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے بہت ہی آہستہ اور شرمیلی آواز میں جواب دیا، جی وعلیکم السلام۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا، مگر پھر بھی اتنی جھجک تھی کہ ہم دونوں ہی خاموش تھے۔ میں نے پوچھا، کیا حال ہے؟ اس نے صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ ہم نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، مگر اس پہلی کال نے میرے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑا دی۔ میں نے فون بند کیا اور اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کیا، جیسے زندگی کا کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ کچھ دن گزرے تو معلوم ہوا کہ میری منگیتر کے بھائی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں خوشی کا سماں تھا، ہماری طرف سے بھی مبارکباد بھجوائی گئی۔ میرے لیے ایک بہترین موقع تھا، میں ان کے گھر جاؤں۔ میں نے نئے کپڑے پہنے، تحفے میں کچھ مٹھائیاں اور بچوں کے کپڑے خریدے۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو وہاں کافی چہل پہل تھی۔ گھر کے باہر ہی انہوں نے میرا استقبال کیا اور مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔
وہاں ان کے والد، بھائی اور کچھ دوسرے رشتہ دار موجود تھے۔ میں ان کے بیچ بیٹھا تھا، مگر میرا دھیان صرف دروازے کی طرف تھا جہاں سے وہ آ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چائے اور مختلف قسم کے فروٹ کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی اور اس کا سر قدرے جھکا ہوا تھا۔ اس نے سلام کیا اور ٹرے میز پر رکھ دی۔ اس نے لمحہ نظریں ایک سیکنڈ کے لیے ملیں اور میں نے دیکھا کہ اس کے گالوں پر ایک ہلکی سی سرخی پھیل گئی۔ وہ بہت باوقار لگ رہی تھی اور اس کے چلنے کے انداز میں ایک ایسی نفاست تھی جس نے مجھے گہرا متاثر کیا۔ کمرے میں موجود مرد حضرات بچے کی پیدائش اور خاندانی معاملات پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں اس گفتگو میں شامل ہو گیا، اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں ان کے سامنے ایک سلجھے ہوئے اور ذمہ دار انسان کے طور پر پیش آؤں۔ مجھے محسوس ہوا وہ لوگ مجھے بہت توجہ سے سن رہے ہیں۔ رباب کے بھائی نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور کہا، اب تو آپ بھی ہمارے گھر کا حصہ ہیں، ہم آپ کو اپنا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک گرماہٹ سی دوڑی۔ وہیں ایک کونے میں رباب اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی تھی اور دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ ہماری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے موقع پا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ اس وقت مجھے اپنی زندگی میں بہت ہی ایک الگ قسم کا خیال آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوں اور اب کوئی بھی پریشانی میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں رخصت ہونے لگا تو رباب کے والد اصغر صاحب مجھے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ راستے میں انہوں نے میری تعریف کی جس سے میری عزت نفس کو بہت سکون ملا۔ میں جب گھر کے گیٹ سے باہر نکلا تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ کر پوری دنیا کو بتاؤں میں کتنا خوش ہوں۔ میں نے اپنے موبائل کو دیکھا، ابھی بھی اس کا نمبر میرے پاس تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ گھر پہنچتے ہی دوبارہ کال کروں گا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو آئینے میں ایک مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ اب میں وہ لڑکا نہیں تھا جو نوکری کے لیے در در بھٹک رہا تھا۔ اب میں ایک منگیتر تھا، ایک ہونے والا شوہر تھا اور ایک ذمہ دار فرد تھا۔ میں نے اپنے دل میں اس لمحے کو قید کر لیا اور گھر کی طرف چل پڑا، اس امید کے ساتھ کہ یہ خوشیاں ہمیشہ ایسے ہی برقرار رہیں گی۔ گھر میں شادی کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی جیسے وقت کے پہیوں نے رفتار پکڑ لی اور اسی خوشی میں میرا دفتر میں کام پر دل بھی نہیں لگتا تھا، مگر کام تو کرنا تھا کیونکہ اسی کام سے ہی تو یہ ساری خوشیاں ملی تھیں۔ ایک صبح جب میں کمرے میں باہر نکلا تو امی، باجی اور چھوٹی بہنیں صحن میں بیٹھی تھیں اور ان کے سامنے کپڑوں کے ڈھیر لگے تھے۔ امی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا اب تو وقت بہت کم رہ گیا ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ میری بڑی بہن نے ہنستے ہوئے مجھے مخاطب کیا اور کہا، بھائی آج آپ کو ہمارے ساتھ بازار چلنا ہوگا کیونکہ اب تو آپ نے اپنی شاپنگ بھی کرنی ہے اور کچھ تحفے بھی لینے ہیں۔ میں ان کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ گھر کے دیواروں پہ پینٹ ہو رہا تھا، پردے بدلے جا رہے تھے اور ایک ایسی خوشبو گھر میں بسی ہوئی تھی جو شادیوں کے گھروں میں ہوتی ہے۔ میں مسکرا تو رہا تھا مگر میرا دل کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ جب میں بازار جانے کی حامی بھر چکا تو امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت ہی دعائیں دی، مگر میری نظریں اپنے ہاتھوں پر تھیں جو ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی مٹھی بند کر لی تاکہ کسی کو احساس نہ ہو کہ میں کس کمزوری سے گزر رہا ہوں۔ بازار کا منظر بہت شور شرابے والا تھا۔ ہم جب مین بازار کی طرف جا رہے تھے تو چاروں طرف رنگ برنگے کپڑے، جیولری کی دکانیں اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ میری بہنیں ایک دکان سے دوسرے دکان پر جا رہی تھی اور ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ میں ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں سب کا حصہ ہوتے ہوئے بھی کتنا دور ہوں۔ جب ہم ایک بڑے اسٹور پر پہنچے تو وہاں بہت رش تھا۔ دکاندار نے ہمارے سامنے نت نئے سوٹ نکال کے رکھ دیے۔ میری چھوٹی بہن نے ایک سنہرے رنگ کی کڑھائی والی شیروانی نکالی اور کہا کہ بھائی یہ آپ پر بہت جچے گی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کے آئینے میں دیکھا۔ شیشے میں جو شخص نظر آ رہا تھا وہ بہت پرسکون اور خوش تھا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا اس خوبصورت کپڑوں کے اندر میں کتنا ادھورا ہوں۔ میں نے کپڑے خرید لیے مگر میرا دماغ کسی اور ہی سمت بھاگ رہا تھا۔ میں بار بار سوچ رہا تھا کہ یہ سب دکھاوا کافی ہوگا، کیا شادی کی رات میں اپنے آپ کو ثابت کر پاؤں گا؟ بازار سے واپسی پر ہم نے بہت ساری خریداری کر لی۔ گاڑی کے پیچھے والا حصہ پیکٹوں سے بھرا ہوا تھا اور مجھے اس چیز کی بھی خوشی تھی کہ اب میرے پاس گاڑی تھی، بھلے وہ چھوٹی سی تھی، میں نے قسطوں پہ لی تھی۔ راستے میں ایک جیولری شاپ کے سامنے گاڑی رکی
میری بہنوں نے ضد کی کہ اب رباب کے لیے کچھ خاص جیولری لی جائے۔ جب میں دکان کے اندر داخل ہوا تو وہاں کا ماحول بہت ہی پرتعش تھا۔ کانچ کے شوکیسوں میں پڑے سونے کے زیورات چمک رہے تھے۔ میں نے خوبصورت سی انگوٹھی اور جھمکے پسند کیے۔ دکاندار نے جب اس کا بل مجھے دیا تو میں نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر اسے ادا کیے۔ یہ وہ پیسے تھے جو میں نے اپنی نوکری کی پہلی تنخواہ سے بچائے ہوئے تھے۔ اس وقت مجھے فخر تو محسوس ہوا، مگر ساتھ ہی ایک ٹھیس نے سر اٹھایا۔ میں نے دکاندار کو ایک سیکنڈ کے لیے دیکھا اور سوچا، کاش یہ شخص میری اس پریشانی کا علاج جانتا ہو جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ میں نے جلدی سے جیولری کا پیکٹ اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی تو مجھے لگا جیسے میں کسی دلدل میں دھنسا جا رہا ہوں۔ گھر پہنچ کر جب ہم نے سامان کھولا تو محلے کے تمام رشتہ دار وہاں موجود تھے۔ سب لوگ تحفے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، میری تعریف کر رہے تھے۔ ابا میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم نے آج بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار لیا۔ اب بس اللہ خیر کرے۔ میں نے ابا کی طرف دیکھ کر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور کہا، جی ابا آپ کی دعائیں ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں کمرے میں گیا میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں نے بستر پر بیٹھ کے اپنے آپ کو غور سے دیکھا۔ میں نے اپنی قمیض کا بٹن کھولا اور اپنے جسم کو دیکھا۔ میرے اندر ایک شدید اضطراب تھا۔ کیا میں واقعی ایک مرد ہونے کا حق ادا کر سکوں گا؟ کیا اس شادی کی پہلی رات مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ میں نے الماری کے دراز سے حکیم کا وہ اشتہار نکالا جو میں نے کچھ عرصہ پہلے بازار میں دیکھا تھا۔ میری نظر اس اشتہار پر جم گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ شادی سے پہلے مجھے اپنی اس کمزوری کا مستقل علاج کرنا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ جانا پڑے۔ شادی میں اب صرف چند دن رہ گئے تھے۔ گھر میں شادی کے گیتوں کی گونج اور مہمانوں کی آمد و رفت کا شور تھا۔ میرا وجود کسی ویرانے میں کھڑا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ میں خوشی سے سرشار ہوں، لیکن میرے اندر ایک ایسی جنگ جاری تھی جس کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت جب سب لوگ کھانے پینے اور شادی کے انتظامات میں مصروف تھے، میں نے موقع پا کر اپنی گاڑی نکالی اور شہر کے اس پرانے بازار کی طرف نکل گیا جہاں حکیموں کی دکانیں تھیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور ہر گزرتا لمحہ مجھے ایک نئی پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ سڑک پر گاڑیوں کا شور مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں صرف اس دکان کو ڈھونڈ رہا تھا جس کا میں نے سنا تھا کہ وہاں ہر لا علاج مرض کا علاج ملتا ہے۔ جب میں نے اس گلی میں اس چھوٹے سے شٹر کے باہر اپنی گاڑی روکی تو میرا ہاتھ تھوڑا سا کانپ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اندر داخل ہوا۔ حکیم کے اندر دھواں تھا اور جڑی بوٹیوں کی ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ حکیم صاحب ایک بڑی میز کے پیچھے بیٹھے تھے۔ ان کی داڑھی سفید تھی اور آنکھوں میں ایک گہری خاموشی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی پارک کی اور ان کے سامنے والی لکڑی کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر نہیں بلکہ میرے اعصاب پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے شرمندگی سے نظریں جھکائیں اور بہت آہستہ آواز میں اپنی پوری کہانی سنا دی، جس میں میری نامردی کا خوف اور شادی کی رات کا وہ ڈر شامل تھا جو مجھے اندر سے ختم کر رہا تھا۔ حکیم صاحب نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں بند کر لیں اور پھر میز کے نیچے سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں کالے رنگ کا کچھ پاؤڈر تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ خاص جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے تاکید کی کہ اسے نہار منہ لینا ہے، اس کے اثرات بہت تیز ہوں گے۔ میں نے پیسے دیے، شیشی کو اپنی جیب میں چھپایا اور وہاں سے نکلا جیسے میں نے دنیا کی کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی۔ گھر واپس پہنچتے ہوئے میری گاڑی کی رفتار معمول سے زیادہ تھی۔ میرے ذہن میں صرف وہی شیشی تھی جو میری جیب میں تھی۔ میں نے سوچا اب شادی کی رات مجھے کسی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ گھر پہنچ کر میں نے وہ شیشی اپنے بکسے میں چھپا دی۔ رات کو جب گھر میں سب سو گئے تو میں نے اسے کھول کے دیکھا۔ اس میں بہت ہی عجیب سی تلخ مہک آ رہی تھی۔ میں نے تھوڑی سی مقدار پانی میں ملائی اور دیکھنے لگا۔ پھر میں نے سوچا یہ ٹھیک نہیں ہے، شاید یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ میں نے پانی کا بھرا ہوا گلاس باہر انڈیل دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، جو ناکام کوشش تھی۔ اگلے دن چند دن میرے لیے بہت ہی اہم تھے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، مہمانوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا اور میرے گھر کی دیواریں خوشیوں سے چمک رہی تھیں۔ میں نے وہ دوائی لینا ابھی شروع نہیں کی تھی بلکہ اسے پھینک دیا تھا اور سب قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ شادی کا وہ دن قریب آ رہا تھا اور میرا دل ڈر کے مارے پھٹا جا رہا تھا۔ پھر آخرکار شادی کا دن آ گیا۔ شادی کا دن آ چکا تھا۔ گھر کے باہر روشنیوں کی لڑیاں لگی ہوئی تھی۔
ڈھول کی تھاپ پر گلی گونج رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں تیار ہو کر لیکن آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا اور مجھے اپنے آپ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ شیروانی پہنے ہوئے میں باہر نکلا تو رشتہ داروں نے مبارکباد کے تانبے باندھ دیے، مگر میرا دل کسی گہری کھائی میں گرا ہوا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر جب بارات روانہ ہوئی تو ونڈو سے باہر گزرتے ہوئے درختوں کو دیکھ کر میرا ذہن صرف اس آنے والی تنہائی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے یخ ہو رہے تھے اور بار بار اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے میں یہی سوچتا، کیا واقعی میں اس قابل ہوں؟ مجھے اپنے جسم سے نفرت ہونے لگی۔ بار بار یہی خیال ذہن میں آتا کہ اگر آج رات کچھ نہ ہوا تو یہ ساری شان و شوکت، یہ لوگ یہ سب کچھ کیسا سمجھیں گے؟ مجھے اپنی باڈی کے خد و خال مجھے کمزور ڈھانچے کی طرح لگ رہے تھے اور میں دل ہی دل میں رب سے دعا کر رہا تھا، کاش یہ گھڑیاں یہیں رک جائیں۔ لڑکی والوں کے گھر پہنچیں تو وہاں کا ماحول بھی پرشکوہ تھا۔ ہر طرف خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی، پھولوں کی سجاوٹ اور مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، چاروں طرف کہکے اور مذاق کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میں ایک مجسمہ بنا بیٹھا تھا۔ جب بھی کوئی میرے پاس آ کر کندھے پر ہاتھ رکھتا یا مذاق میں شادی کی رات کا ذکر کرتا، میرا خون سرد پڑ جاتا۔ میری نظریں بار بار ادھر ادھر گھوم رہی تھیں کہ کب یہ سب ختم ہو اور میں اس کمرے سے نکل کے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ رخصتی کا وقت آیا تو وہ جذبات مناظر دیکھ کر میرے دل اور بھی بیٹھ گیا۔ جب رباب کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا گیا تو اس کی کپکپاہٹ نے مجھے مزید توڑ کے رکھ دیا۔ میں نے گہری سانس لی اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا، وہ زمین کی طرف دیکھ رہی تھی اور میں کھڑکی سے باہر اندھیرے میں اپنی زندگی کی بربادی کے سائے تلاش کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر رسمیں ہوئیں، مہمانوں کی مزید توازو کی گئی اور آخر کار وہ وقت آ گیا جس میں برسوں سے میں ڈرتا تھا۔ مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں گلے تک آ گئی تھیں۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور پھولوں کی مہک سے فضا بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسل رہی تھی۔ میں نے آ کر بیٹھ کے دوسرے کنارے پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ پھر میں نے اپنی ہمت جمع کی اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کی، مگر میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک قدرتی عمل تھا، لیکن میرے اندر کی کمزوری اور ذہنی دباؤ نے اسے خوفناک تجربے میں بدل دیا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ مجھے ڈر تھا۔ جب کچھ دیر بعد اپنے عمل سے فارغ ہوا تو خاموشی کا ایک بھاری بوجھ میرے کمرے پر چھا گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک ساکت بیٹھی رہی، پھر اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ اس نے آہستہ اور حیران کن آواز میں پوچھا، کیا ہوا؟ اس کا یہ جملہ کسی خنجر کی طرح میرے سینے میں اتر گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری ساری دنیا ایک لمحے میں مٹ گئی۔ میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، بس خاموشی سے اس سے دور ہٹ کر بیٹھ کے ایک کونے پر جا بیٹھا۔ میرے اندر کی نفرت اور شرمندگی کا طوفان اس قدر شدید تھا کہ میں اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ کمرے کی دیواریں مجھے گھور رہی تھیں۔ مجھے اپنی ذات سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے سر جھکا لیا اور اندھیرے میں اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ میں بس اس انتظار میں تھا کہ کب صبح ہو اور میں اس ذلت سے نکلنے کے لیے کہیں بھاگ جاؤں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں پڑی تو میں بیدار تو تھا، مگر جسم میں جان نہیں تھی۔ رات بھر کی جاگتی آنکھوں نے جیسے تمام تر روشنی اپنے اندر جذب کر لی۔ میری بیوی اب بھی میرے پاس سوئی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر میرے اندر ایک لاوا تھا جو مسلسل ابھر رہا تھا۔ میں نے دبے پاؤں بستر چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ امی ناشتہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو مسکرا کے پوچھا، کیسے ہو بیٹا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکا کے باہر کی طرف چل پڑا۔ مجھے امی کی وہ مسکراہٹ اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کی فضا میں شادی کی خوشبو ابھی تک رچی بسی تھی جو میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ میں نے گلی کے نکڑ پر پہنچ کے آسمان کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کا ہر شخص میری ناکامی سے واقف ہو چکا ہے۔ میں نے بغیر کچھ کھائے پیے اپنا پرانا موٹر سائیکل نکالا اور اسی پرانے شہر کی طرف چل پڑا۔ ہوا میں تھوڑی سی نمی تھی، لیکن میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ راستے بھر وہی جملے میرے کانوں میں گونج رہے تھے، کیا ہو گیا؟ ہر موڑ پر مجھے لگتا تھا لوگ مجھے دیکھ کے سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ میرے دماغ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا۔ جب میں اس تنگ گلی میں حکیم صاحب کے
مطب خانے کے سامنے پہنچا۔ وہ ابھی دکان کھول ہی رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ایک گہری نظر ڈالی اور بنا کچھ پوچھے بولے، لگتا ہے تمہارا امتحان مشکل تھا۔ میں نے خاموشی سے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر سر جھکا لیا۔ میری خاموشی ہی میری سب سے بڑی گواہی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ جو کچھ سوچا تھا وہ سب کچھ بکھر گیا، کیونکہ میں نے دوائی نہیں لی۔ حکیم نے ایک لمبی سانس لی اور میز پر پڑی اپنی کتاب کو کھول کے کچھ نسخے لکھنے لگے۔ حکیم صاحب نے اب کی بار پہلے سے زیادہ سخت اور طاقتور جڑی بوٹیوں کا مرکب تیار کیا۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ اب یہ دوا سلاجید کے ساتھ ملا کر روزانہ نہار منہ لینی ہے اور اس کا اثر کچھ ہی دنوں میں تمہارے رنگ و روپ میں دوڑ جائے گا۔ میں نے وہ پوڑیا اپنے ہاتھوں میں لی تو مجھے جادوئی تویز کی طرح لگی۔ انہوں نے بہت ہی احتیاط سے کہا کہ اس کا استعمال تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن خبردار، اس طاقت کا غلط استعمال تمہیں کسی بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ میں نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی۔ میرا مقصد صرف اور صرف وہ کھوئی ہوئی مردانگی واپس پانا تھا جس کے بغیر میری زندگی ایک عذاب بن چکی تھی۔ میں نے پیسے میز پر رکھے اور وہاں سے تیزی سے نکل آیا۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، کس طرح گھر پہنچ کے اسے استعمال کروں اور اپنے مرد ہونے کی شناخت کو بحال کروں۔ گھر واپسی پر میں نے اسے چھپا کے اپنے کمرے میں رکھا۔ اگلے کچھ دن تک ایک عجیب سے انتظار میں گزرے۔ میں روزانہ نہار منہ وہ دعا استعمال کرتا اور آئینے میں اپنی تبدیلی دیکھتا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر ایک بے پناہ اور غیر فطری طاقت کا ظہور ہو رہا ہے۔ میرے پٹھوں میں کھچاؤ اور میرے سوچوں میں ایک عجیب سا غرور پیدا ہونے لگا۔ میں اپنی بیوی سے بھی آنکھیں ملانے سے گھبراتا نہیں تھا، بلکہ میرے اندر ایک عجیب سی بے پرواہی آ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بھی چیز کو شکست دے سکتا ہوں۔ اس طاقت کے نشے نے میرے اندر کے اس انسان کو مار دیا جو کل تک اپنی شرمندگی پر روتا تھا۔ اب اسے اپنی بیوی کی تکلیف یا اس کے جذبات کا کوئی خیال نہیں تھا۔ مجھے صرف اپنے وجود کا احساس اور اس کی طاقت کی پیاس جو سلاجید کی وجہ سے مجھ میں پروان چڑھ رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ میں صبح اٹھا تو جسم میں ایک عجیب سی تپش محسوس کر رہا تھا۔ میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا تھا اب سکون کا تلاش نہیں بلکہ طوفان بن چکا تھا۔ میری بیوی کمرے میں کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو میری نظروں میں کوئی محبت نہیں بلکہ خود غرضانہ ملکیت کا احساس تھا۔ میں نے کچن سے ناشتہ لانے کا اشارہ کیا۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ میرے بدلے ہوئے انداز سے گھبرا گئی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر کے آثار نمایاں تھے، مگر مجھے اس کی تکلیف سے کوئی غرض نہیں تھی۔ سلاجید کی گرمی اور اس مصنوعی طاقت کے غرور نے میرے عقل پر پردہ ڈال دیا۔ میں نے اسے اپنے بے جا قوت کا نشانہ بنایا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، التجا کر رہی تھی، مگر میرے کان بند ہو چکے تھے۔ اس لمحے میں نے اپنی مردانگی ثابت کرنے کے چکر میں اس عورت پر وہ ظلم کیا جس کا میں کل تک تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنی اس مصنوعی فتح کے نشے میں چور تھا۔ مجھے لگا اب میں سب سے طاقتور ہوں، کوئی مجھے حقیر نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جب میں فارغ ہوا اور کروٹ لے کر لیٹا تو کمرے میں ایک ایسی خاموشی تھی جو میری چیخیں نکال رہی تھی۔ میری بیوی بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور درد کے نشانات تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی ذات سے شدید نفرت ہونے لگی۔ یہ کیسی طاقت تھی جس نے مجھے درندہ بنا دیا؟ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میرا چہرہ مجھے کسی اجنبی کا لگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں جو کبھی محبت تلاش تھی اب خونخوار لگ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ مجھے ایک ایسی کھائی میں لے آیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ میری کامیابی کی اصل قیمت اس معصوم عورت کے آنسو تھے۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی، وہی چاند جس کی روشنی میں کبھی اپنی زندگی کا خواب سجایا کرتا تھا۔ آج وہی روشنی میری اصلیت دکھا رہی تھی۔ میں اٹھا، اس کے قریب جانے کی کوشش کی، مگر وہ سہم کے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا وہ رد عمل میرے دل کے ٹکڑے کر گیا۔ میں نے اپنی ذات کو ثابت کرنے کے لیے ایک جیتی جاگتی روح کو کتنا زخمی کر دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی، مردانگی صرف جسمانی طاقت کا نام نہیں بلکہ اپنے جیون ساتھی کو عزت اور سکون دینے کا نام ہے۔ سلاجید کی اس خوراک نے مجھے جسمانی طور پر تو شاید طاقتور بنا دیا، لیکن اخلاقی اور جذباتی طور پر کھوکھلا ہو چکا۔ میں نے بہت کچھ کیا، وہ محبت نہیں بلکہ ظلم تھا۔ وہ ظلم کی بنیاد پر کبھی خوشیاں تعمیر نہیں ہوتی۔ میں نے اپنا سر دیوار سے ٹنکایا اور سوچنے لگا۔ اس وقت مجھے وہ حکیم کے الفاظ یاد آئے کہ طاقت کا غلط استعمال تمہیں تباہ کر دے گا۔ اگلے کئی دن ہم دونوں ایک دوسرے سے اجنبی بنے رہے۔
گھر میں کوئی ہنسی خوشی نہیں تھی۔ میں نے وہ ساری شیشیاں اور جڑی بوٹیاں کچرے کے ڈبے میں پھینک دی۔ مجھے معلوم تھا کہ جو کچھ میں نے کیا اس کی تلافی شاید کبھی نہ ہو سکے، مگر اب میں نے سچائی کا راستہ چنا۔ میں نے اس کے سامنے جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اپنی اس خود غرضی پر اس سے معافی مانگی۔ وہ خاموش رہی، شاید اس کے زخم ابھی تازہ تھے، لیکن میں نے عہد کیا کہ اب میں اپنی زندگی کو اسی سادگی اور فطری اصولوں پر گزاروں گا جو رب نے بنائے ہیں۔ ہم نے ایک نئی شروعات کی، مگر یہ شروعات اس جنون والی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے والی تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ مصنوعی سہارے انسان کو صرف گہرائی میں دھکیل دیتے ہیں، اور اصل خوشی اسی میں ہے کہ آپ جو ہیں اسی میں صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ ہمارے پاس اب جو کچھ تھا ہم اسی میں خوش رہنے لگے، کیونکہ سکون دکھاوے کی طاقت میں نہیں بلکہ دل کی سچائی میں تھا۔ ناظرین، یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ آپ کو یہ جذباتی اور سبق آموز کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔